اور میرے بھائیوں آخری بات کہ اگر کسی پر حج فرض ہے، وہ نہیں جا سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے، ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے، جانے والا ہے تو اس کا خرچ نہیں ہے، تو اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ حج بدل کرائے۔ حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جگہ کسی دوسرے آدمی کو حج کرنے کے لیے بھیجے کہ جاؤ تم میری طرف سے حج کر کے آؤ، اور اس کا پورا خرچہ ادا کرے گے۔ اگر زندگی میں نہیں کر سکا، موت کا وقت آ گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیسوں میں سے حج بدل کرا دینا۔ کیا کرا دینا؟ حج بدل کرا دینا، یہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ حج جیسے نماز معاف نہیں ہوتی نا، اسی طرح حج جس کے ذمہ فرض ہو گیا اور وہ ساتھ لے کے جا رہے، یہ بھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کو بڑھاپے تک مؤخر نہ کرے کہ جب بالکل انسان لاچار ہو جائے پھر وہاں پہنچے۔ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ حرم شریف میں ڈرائیور تھے ایک مصری، تو وہ ہماری گاڑی کے ڈرائیور تھے، ہمیں لے کے آتے تھے، حرم تک لے کے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ پاکستان اور ہندوستان سے بوڑھے لوگ حج کرنے کیوں آتے ہیں، جوان کیوں نہیں آتے؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہماری کبھی کہیں ڈیوٹی ہے، کبھی کہیں ڈیوٹی ہے، دوسرے ممالک سے جوان لوگ آتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب پاکستان سے آ رہے ہیں، خواتین بھی بوڑھی ہیں، مرد بھی بوڑھے ہیں، جوان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کی وجہ میں اس کو کیا بتاتا؟ اس کی وجہ تو یہی ہے جو میں یہاں عرض کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس کو بطور لطیفہ کے کہا، میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے یار کہ وہ جو آتے ہیں نا پاکستان اور ہندوستان سے بوڑھے لوگ حج کرنے کے لیے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم حج کرنے کے بعد یہیں دفن ہو جائیں، تو وہ مرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ بہت ہنسا پھر۔ اس نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اگر وہ اس لیے آتے ہیں، یہاں جنت البقیع میں انہوں نے دفن ہونا ہے، مدینہ منورہ میں، یا جنت المعلی میں دفن ہونا ہے، مکہ مکرمہ میں، پھر ٹھیک ہے۔ وہ بہت، جب تک وہ نہیں آیا حرم شریف وہ ہنستا ہی رہا اس بات پر۔ اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے۔ تو بھی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بھی مرنے کے لیے بھی جانا ہے تو جوانی میں بھی موت تو آ سکتی ہے، وہاں کی موت تو مبارک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، وہاں موت آ جائے اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ لیکن پریشان ہونا، خوار ہونا، دوسروں کو بھی پریشان کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو رسک میں ڈالنا کہ جس کے ذمہ حج فرض ہو گیا وہ تاخیر کر رہا ہے، اب وہ ہر وقت اس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے موت کی، اور موت کی صورت میں اس وعید کی تلوار لٹک رہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا علی اللہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جب وہ اس نے حج فرض ہونے کے باوجود حج کیا ہی نہیں، حج کی درخواست ہی نہیں دی، کوشش ہی نہیں کی، تو اب اللہ کو کیا پرواہ ہے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ یہ کتنی سخت وعید ہے۔ تو اب اس شخص پر ہر وقت یہ تلوار لٹک، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں نا، ہم کہتے ہیں اگلے سال کر لیں گے، بھی اگلا سال کس نے دیکھا ہے؟ اگلا سال تو کسی